مفتی شریف الرحمان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی شریف الرحمان سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں مقدمہ ابن صلاح ہے اور یہاں عبارت الثالث اذا كان راوی الحدیث متأخرا عن درجة اہل الحفظ والاتقان غیر انه من المشهورین بالصدق والستر وروی مع ذلك حدیثه من غیر وجہ فقد اجتمعت له القوة من الجهتين وذلك يرقى حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح۔ الثالث تیسری تفریع، جب حدیث کا راوی حافظ و متقن راویوں کے درجے سے فروتر ہو، متأخراً فروتر ہو، نیچے ہو، مگر صدق اور عیوب کی پوشیدگی میں معروف ہو یعنی دیندار، اور اس کے ساتھ اس کی حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہو، وروی مع ذلك حدیث من غیر وجہ، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس کی حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہو تو اس کے لیے دو جہتوں سے قوت جمع ہو گئی۔ فقد اجتماعت له القوت، قوت جمع ہو گئی من الجہتین، دو جہتوں سے، اور یہ قوت اس کی حدیث کو درجہ حسن سے درجہ صحیح تک پہنچا دے گی۔ وذلك يرقى حدیثه من درجة الحسن سے الى درجة الصحیح تک۔ مثالہ جس طرح حدیث محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاة۔ اس کی مثال محمد بن عمر عن ابی سلمہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے مروی ہے، لولا اشق علی امتی، اگر میرے امت پر یعنی بات مشقت والی نہ ہوتی تو میں ان کو حکم کرتا کہ ہر نماز کے وقت ہر نماز کے لیے وضو کیا کرے، سواک کرے۔ چنانچہ یہاں اس روایت کے محمد بن عمر بن علقمہ سچائی اور امانت میں مشہور لوگوں میں سے ہے، سچائی اور امانت ہے، مگر کامل ضبط و اتقان والوں میں سے نہیں ہے، ضبط اس کا، اتقان کامل نہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے سوء حفظ کی وجہ سے ان کی تضعیف کی ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، اور بعض لوگوں نے ان کی سچائی بزرگی کی وجہ سے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، تو اس جہت سے اس کی حدیث حسن ہے۔ پھر جب اس کے ساتھ حدیث کا دوسری سند سے مروی ہونا بھی شامل ہو گیا کہ ان کے علاوہ دوسرے علماء نے بھی ان کا حدیث کو نقل کیا ہے، تو اس کی وجہ سے سوء حفظ کی جہت سے ان کے متعلق جو ہمیں خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اس توڑے سے نقص کی تلافی ہو گئی، اس لیے اسناد صحیح ہو گئی، یعنی صحیح کے درجے کے حکم ہو گئی۔ کہتے ہیں مثال وہی دیکھو، محمد بن عمر بن علقمہ من المشہورین بالصدق، یا مشہور دے پر صدق سرا و پر سیانت سرا، لیکنہ لم یکن من اہل الاتقان، لیکن دے متقنین نہ دے، یعنی علقمہ سچائی اور امانت سر مشہور دے لیکن کامل ضبط اور اتقان والو نہ دے۔ ولی ووثقه بعض حتی ضعفه بعض من جهت سوء حفظه، ذکر دے ضعیف کر دے بعض کسانو حفظ دی وجنا، ووثقه بعضهم او بعض توثیق کر دے لصدقه وجلالته، ذکر دے رکھنے دے اور جلالت شان والدے، فحدیث من هذه الجهة حسن، نظر حدیث در جہت وجن حسن شو، فلما انضم الى ذلك، جب اس کے ساتھ منضم ہو گیا یعنی مل گیا، کلنچ ملاش دے سر خون روی من وجہ آخر کی روایت اور وجوہ بھی من اوجہ آخر سے اور روایتوں سے مثال کے در پر وجوہ سے مروی ہے، نذالک بذالک، تو زائل شو پدیس راما کننا نخشا ہو آغا چم یردو باغمان من جہت سوئی حفظی، نگویا کہ دیدی توڑ اڑکو ونی نقص دلافیوش لا ندا سند سشو صحیح ون جبر بھی او پا اغیمانی جبیرہ کو لگے دلا پٹے و لگے دغا نقص یسیر، اس نقص یسیر کا جبیرہ لگ گیا، نفصح حاضر اسناد، اور تو یہ سند وغیرہ کیا ہو گیا ہے، صحیح ہو گئی، والتحق بالدرجہ صحیح، اور در یعنی صحیح کے درجے کے حکم ہوگی، دا سندم صحیح شو اور درجے سے۔ لغت کی صدق و ستر ستوی، صدق سے مراد سچائی ہی، اور ستر یعنی عیوب کا مخفی اور چھپا ہونا، یعنی صدق و ستر ہوئی سچائی رشینت ہوئی، اور جو عیوب وہ معنی پردہ راغل ہوئی، مخفی بھی یعنی اس راوی کو لوگ راس گو سمجھتے ہیں، یعنی مطلب خالقی راس گو رشنے گڑی، یعنی لوگوں میں وہ کسی جرح کے ساتھ معروف نہ ہو، اور پخال ہوتی ہے پھر چاپی جرحم نہ کرے چاہے سر معروف ہوئی بھئی، تو کہ اس کے عیوب لوگوں سے مخفی ہو،
یعنی یہ بیان طور کې اس کې ومي هو چې د عیوب د خلقونه پټ وي لکه الصیانه د لفظ ستر کې هم معنی ہے صیانه اور د ستر یو معنی دا جو دینداری سے کنایہ ہے. تشریح اس میں یہ ہے، اس نمبر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کی اور دوسری قسم صحیح لغیر کی تعریف و حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں. یعنی بدی نمبر کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح اور دوسری قسم صحیح لغیر کی تعریف حقیقت بیان نہیں. چنانچہ ایک حدیث اگرچہ بذاتی ہے خود صحیح نہ ہو، اگرچہ وہ حدیث بذات خود صحیح نہ رہے، لیکن اس کو معیدات اور شواہد جب مل جاتے ہیں، جب ان کے تائیدات اور شواہد و تمیلاشی تو صحیح کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. اس کو صحیح بالغیر کہتے ہیں. اور صحیح بالغیر وہ حدیث ہوتی ہے دا حدیث سے جو اصلاً تو حسن لذاتی ہوتی ہے مگر مطابعت کی وجہ سے قوت پا کر صحیح کے حکم ہو جاتی ہے. جیسے کہ حافظ صلاح نے مثال کے ذریعے سے اس کی مکمل وضاحت فرما دی ہے. وہ حدیث لولا نشق علی امتی کی سند میں محمد بن عمر بن علقمہ حسن لذاتی ہی کے راوی ہیں. داراوی دے حسن لذاتی ہی پر درجہ کے دے بینی طور پر طور بانچ بعض حضرات سوئی حفظ دی وجہ نہ تضعیف دی اور دیگر نور حضرات کو دیگر اور حضرات نے راس بازی اور جلال شان کی وجہ سے سکہ کہتے ہیں. چنانچہ اس کی حدیث درمیانی درجہ کی ہوئی جس کو حسن لذاتی کہا جاتا ہے. پھر چونکہ اس حدیث حسن متعدد ہے جدا حسن متعدد رغل ہے نو مجموعہ سے اور قوت پیدا ہو گئے تو صحیح لغیر ہی کے مقام تک پہنچ. دوسری بات ہے محمد بن عمر بن علقمہ کی حدیث امام زہری نے امام ترمذی نے کتاب طہارت میں باجا فی السواک میں روایت فرمائی ہے. باقی تم دا حدیث راوڑ دے. ابو ہریرہ سے اس کی متعدد سندیں ہیں. چنانچہ یہ حدیث حمید بن عبدالرحمن العارج سید مقبری کے طریقے سے بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے قدیر ترم کے راغل دے. اور اسی طرح ابو ہریرہ کے علاوہ متعدد صحابہ کرام سے بھی یہ حدیث مروی ہے. مثلا زید بن خالد اور حضرت عائشہ، حضرت علی اور حضرت تمام بن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے مروی ہے. دا ټول اندا حدیث مروی دے گا.